أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المستقف من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقاله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات. موالیان حیدر کرار، سوگوارانے مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام، با تائید چہاردہ معصومین، بالخصوص سلطان کائنات ولی عصر امام زمانہ عشرۂ محرم کی دوسری مجلس سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب شام و سحر نصیب فرمائے. جو افراد برسر روزگار ہیں انہیں ان کی رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں عزیزان گرامی قدر. کل کی مختصر سی گفتگو میں حق اور باطل پر گفتگو ہوئی، مومن اور منافق کی پہچان پر گفتگو ہوئی، اور روح ایمان کے عنوان سے، روح ایمان کے موضوع سے گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں.
اور ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اتنی سی بات سے اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ظاہری شکل رکھتا ہے، اسلام ایک ظاہر سے وابستہ ہے۔ اسلام اسی لیے کہا گیا کہ الاسلام اعلانیتو، کہ اسلام ظاہر سے وابستہ ہے، اسلام ظاہر ہے، لیکن الایمان فی القلب، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اسلام کے بہت سے محرکات ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے مادی محرکات بھی ہیں، لیکن ایمان کے حتمی طور پر معنوی محرکات اور ایمان معنوی محرکات سے اور علم و آگہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ ایمان علم سے غذا حاصل کرتا ہے، ایمان علم سے رزق حاصل کرتا ہے، اور جب علم اپنے کمال پر پہنچ جائے، یعنی کمال علم کی منزل، تب انسان کے دل و دماغ میں شک کا گزر نہیں ہوتا۔ کمال علم کی منزل کیا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں شک کا گزر بھی باقی نہ رہ جائے۔ یہ ہے کمال علم کی منزل کہ انسان کے دل و دماغ میں شک باقی نہ رہ جائے، یہ ہے کمال علم کی منزل۔ اور عزیزان گرامی، سائنس میں آج تک جتنی ترقی ہوئی، سائنس میں آج تک جتنی تھیوریز دی گئیں، جتنے لا دیے گئے، جتنے قانون دیے گئے، جب ایک سائنسدان ایک قانون دیتا ہے، ایک لا دیتا ہے، ایک تھیوری دیتا ہے، تو دوسرا سائنسدان اس میں شکوک کی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے، اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں شکوک پیدا ہوتے ہیں، اس میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات، یہ شکوک کا پیدا ہونا بتا رہا ہے کہ علم ابھی کمال پر نہیں پہنچا۔ علم ابھی اپنے درجہ کمال پر نہیں پہنچا، اور کمال علم کی منزل کہ جب دل اور دماغ میں شک کا گزر نہ ہو۔ اور جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن، سرنامہ کلام قرار دیا، اس سے بالکل اگلی آیت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ حقیقی مومن اور واقعی مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ثم لم یرتابوا، اور انہوں نے پھر کبھی شک نہیں کیا۔ واقعی مومن کون؟ حقیقی مومن کون؟ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ کمال علم کی منزل کہ دل و دماغ میں شک کا گزر بھی باقی نہ رہ جائے، شبہ کا گزر نہ ہو۔ اور حقیقی مومن کون؟ واقعی مومن کون؟ کہ جنہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ تو کیا کمال علم کی منزل، کیا حقیقی مومن ہونا، کیا واقعی مومن ہونا، اور کیا کمال علم کی منزل اپنے مصداق کے بغیر رہ جائے گی؟ کیا کمال علم کی منزل، کیا واقعی مومن ہونا کہ جنہوں نے کبھی شک نہ کیا ہو، اور علم اپنے کمال پر ہو کہ انہوں نے کبھی ان کے دل و دماغ میں شک کا گزر نہ ہوا ہو، کیا اسی کو مثال نہیں ملے گی؟ ڈھونڈو وہ مثال، وہ نشان جو ان پہ ہٹا ہوا نظر آئے، کہ اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائے تو میرے یقین نہیں آتا۔ آوازیں بلند سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
یہ ہے کمال علم کی منزل۔ اور حقیقی مومن کون؟ واقعی مومن کون؟ کہ جنہوں نے کبھی شک نہ کیا ہو اور اسی بات کو مدلل کر رہا ہے علی علیہ السلام کا وہ قول کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب علی علیہ السلام آغوش رسالت پر آئے، دست رسالت پر آئے، تو حضور نے فرمایا کہ یا علی کچھ سناؤ، تو علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پائیں گے، یقیناً مومن فلاح پائیں گے۔ جب اس آیت کو سنا، حضور نے اس آیت کو جب سنا، دہنے علی سے حضور مسکرائے، فرمایا نعم افلحوا، یقیناً فلاح پائیں گے۔ آخر ان کے تم امام ہو گے۔ آخر ان کے تم امام ہو گئے۔ جب اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور نے فرمایا کہ نعم افلحوا اذا انت امامہم، یقیناً فلاح پائیں گے، آخر تم ان کے امام ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، کمال علم کی منزل، اور جب علم اپنے کمال پر پہنچ جائے اور جب انسان علم سے غذا حاصل کرے، ایمان اس کے دل میں ہو اور وہ علم اور آگہی سے رزق حاصل کرے، تو شجر ایمان قلب انسانی سے رویدہ ہوتا ہے۔ اور جب شجر ایمان قلب انسانی سے رویدہ ہو جائے اور وہ علم و آگہی سے غذا حاصل کرے تو اس پر تقویٰ کا ثمر ظاہر ہوتا ہے، اس پر تقویٰ کا ثمر ظاہر ہوتا ہے جو انتہائی حیات بخش ہوتا ہے۔ اور یہ علم اور آگہی، دیکھیے علم براہ راست دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، براہ راست علم کا دو چیزوں سے تعلق ہے۔ ایک طرف سے علم روح سے جڑا ہوا ہے اور ایک طرف سے عمل سے۔ اور علم اور روح کا رشتہ کیا ہے؟ علم اور روح کا ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک جام ہے، اس میں پانی ہے تو پانی مظروف ہے، جام ظرف ہے۔ اسی طرح علم مظروف ہے، روح ظرف ہے، لیکن پانی اور جام کے رشتے میں ایک منزل وہ آئے گی کہ جب آپ جام میں پانی بھریں گے تو ایک منزل وہ ہوگی کہ جب جام لبریز ہو جائے گا، اس میں اور پانی ڈالنے کی استعداد باقی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن علم اور روح کا ظرف اور مظروف کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ روح میں جتنا چاہے بھرتے چلے جائیں، ظرف روح پھیلتا چلا جائے۔ یہ ہے ظرف علم جسے، اور یہ علم روح سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف سے عمل سے، العلم یہدف بالعمل، کہ علم عمل کو پکارتا ہے۔ فَإِنْ عَجَابَ، اگر وہ علم کی آواز پر عمل لبیک کہتا ہوا وجود میں آ جائے تو علم ٹھہر جاتا ہے۔ وَإِلَّا ارْتِحَلَ، ورنہ رحلت کر جاتا ہے، رخصت کر ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر علم کی آواز پر عمل لبیک کہہ دے اور عمل وجود میں آ جائے تو انسان علم و عمل سے غذا حاصل کرتا ہے، اور جب علم و عمل سے شجر ایمان غذا حاصل کرے، رزق حاصل کرے، تو انسان تقویٰ میں قدم رکھتا ہے، اور تقویٰ ایمان کا اگلا درجہ ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان اتر جائے، جب انسان کے وجود میں ایمان اتر جائے اور وہ علم و عمل سے رزق حاصل کرے
تو انسان اگلے ایمان کے درجے میں قدم رکھتا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کمال علم کی منزل جب دل اور دماغ میں شک کا گزر نہ رہ جائے، دل اور دماغ میں شبہ نہ گزرے، یہ ہے کمال علم کی منزل۔ لیکن عزیزان گرامی، کمال علم تک پہنچانے کے لیے ہمیں معلم کی ضرورت ہے، ہمیں معلم چاہیے۔ دیکھیے، موالید ثلاثہ یعنی کہ نباتات، حیوانات اور انسان، ان میں نباتات اور حیوانات کے کمالات فطریہ ہوتے ہیں، یعنی نباتات کو اور حیوانات کو کمال تک پہنچانے کے لیے فطرت کافی ہوتی ہے، لیکن انسان کے کمالات فطریہ نہیں ہوتے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عقل فطریہ لے کر آتا ہے، جسے عقل بالقوہ بھی کہتے ہیں، جسے عقل مسموع بھی کہتے ہیں، اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کمالات کو اپنے اندر قبول کرے۔ اب ایسا معلم ہونا چاہیے جو ہمیں عقل بالقوہ سے، جو ہمیں عقل مسموع سے، جو ہمیں عقل فطریہ سے عقل مصطفیٰ تک پہنچائے۔ دیکھیے، عقل کے 4 درجے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو عقل بالقوہ لے کر آتا ہے، جس میں کمالات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب انسان نظریات کو سمجھنے لگے تو اس کی عقل بالفعل پہ منزل پہ ہوتی ہے، اور جب انسان نظریات میں غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کی عقل بالملکہ کے منزل پہ ہوتی ہے، اور اس سے اعلیٰ و ارفع درجہ عقل مصطفیٰ کا ہے۔ اب کوئی معلم ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں عقل مسموع سے عقل مصطفیٰ تک کا سفر کرائے، ہمیں کمالات انسانیہ تک پہنچائے، ہمیں کمالات تک پہنچائے۔ اور اگر کوئی معلم ایسا جس میں نقص ہوگا تو اسے دوسرے معلم کی ضرورت، اس میں نقص ہوگا تو اسے تیسرے معلم کی ضرورت، جو تسلسل آئے گا، اور یہ تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ اب کوئی معلم ایسا ہونا چاہیے جو بحالت علم پیدا ہوا ہو۔ اب کوئی معلم ایسا ہونا چاہیے جو بحالت علم پیدا ہوا ہو، جس کی عقل درجہ مصطفیٰ سے بھی اعلیٰ ہو، تاکہ وہ ہمیں عقل مسموع سے درجہ مصطفیٰ تک پہنچائے۔ اب کس کی عقل درجہ مصطفیٰ سے بھی اعلیٰ کی؟ اسی کی ہوگی کہ جس کا آغاز بیان قرآن تھا، جس کا آغاز بیان قرآن تھا۔ اسی لیے سب سے بڑا عالم علی ہے، سب سے بڑا عالم علی ہے، اور سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا معلم وہ جس نے علی کو عالم بنایا۔ سب سے بڑا معلم وہ جس نے علی کو عالم بنایا، نبی رحمت۔ اور اسی لیے عقل کو کی تعریف یہ ہے، اور نبی کی تعریف یہ ہے کہ خارج میں نبی ہو تو اسے عقل کہتے ہیں، باطن میں عقل ہو تو اسے نبی کہتے ہیں۔ باطن میں عقل ہو تو اسے نبی باطن کہتے ہیں، عقل کو رسول باطنی کہتے ہیں، لیکن خارج میں نبی ہو تو اسے عقل کہتے ہیں۔ اور جب انسان کو معلم درجہ کمال تک پہنچا دے، درجہ مصطفیٰ تک پہنچا دے، کمال علم کی منزل پر پہنچا دے، تب اس کے دل اور دماغ میں شک کا گزر باقی نہیں ہوتا۔ اور جب شک کا گزر دل اور دماغ میں نہ رہ جائے تو انسان منزل یقین پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب انسان منزل یقین پر پہنچ جائے تو انسان درجہ ایمان میں تقویٰ کے بعد اگلے درجے میں قدم رکھتا ہے، جسے یقین کہتے ہیں۔ پہلا درجہ اسلام، اور اس کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقویٰ، اور تقویٰ کے بعد یقین۔ اور یقین میں پھر انسان، دیکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ایک درجے میں کامل ہوئے بغیر دوسرے درجے میں پہنچ جائے۔
انسان تبھی دوسرے درجے پر پہنچے گا جب پچھلے درجے میں کامل ہو جائے. پہلے انسان سفر اسلام طے کرے، پھر سفر ایمان طے کرے، پھر سفر تقویٰ طے کرے. اس کے بعد جب سفر یقین میں پہنچے گا تو اس کا یقین پہلی منزل میں ہوگا جب وہ سنی سنائی بات پر یقین کرے گا جسے یقین مسموع کہتے ہیں. اس کے بعد انسان دلیل اور برہان سے یقین کرے گا جسے علم الیقین کہتے ہیں. اور اس کے بعد انسان دلیل اور برہان کے ساتھ مشاہدے کو ہم آہنگ کرے گا جسے عین الیقین کہتے ہیں. اس کے بعد انسان کمالات کو عبور کرتا ہوا جب یقین کی منزل پر پہنچے گا تو اسے حق الیقین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک درجے میں کامل ہونے کے بعد انسان دوسرے درجے پر پہنچتا ہے اور یہی انسان کی ترقی ہے کہ انسان آگے بڑھے، انسان قرب الہی کی طرف بڑھے، انسان معرفت الہی کی طرف بڑھے. عزیزان گرامی، ایمان کے درجوں پر گفتگو ہوئی جو کہ انشاءاللہ مزید آگے بڑھتی رہے گی اور روح ایمان کے عنوان سے گفتگو جاری رہے گی. عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہوئی. آج 2 محرم، آج قافلہ حسینی میدان کربلا میں جب پہنچا تو حسین فرماتے ہیں عباس خیمے یہیں لگا دو کہ یہیں قاسم گرے گا، یہیں اکبر گرے گا، یہیں اکبر کے تیر لگے گا اور وہ جو نشیب میں جگہ ہے وہاں پر میں گروں گا. حسین نے سب کے مقامات دکھائے، عباس نے خیمے لگائے. خیمے لگانے کے بعد حسین نے ایک شعر پڑھا. شعر کا پڑھنا تھا کہ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا یہ شعر تو وہ پڑھتا ہے جسے اپنے مر جانے کا یقین ہو، جسے اپنے قتل ہو جانے کا یقین ہو. حسین فرماتے ہیں بہن ایسا ہی ہے، مجھے یہاں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. یہ سننا تھا کہ زینب غش کھا کے زمین پر گری. جناب حسین آگے بڑھے، دلاسے دینے لگے، تسلی دینے لگے. میں کہتا ہوں آج حسین تسلی دے رہے ہیں، آج حسین دلاسے دے رہے ہیں. جب 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، جب سر نو کے نیزہ پر ہوگا، جب چھوٹے